الله الذي قدر الخلق وآمر الخلق الذي أكمل الكائنات نشهد أن لا إله إلا الله وحده من كل أحد ونشهد أن سيدنا محمد محمود المقام عند الله محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم مکرم صاحب صد احترام مخلص موحد مسلمان ساتھیو، السلام علیکم. دواں جہانہ دے اندر بندہ او کامیاب ہے جس دی زندگی نو اللہ پسند فرما لے. اپنے آپ دے متعلق انسان کچھ بھی فیصلہ فرمائے، یا اپنی زندگی دے اندر کچھ طریقے کامیابی دے حاصل کرے، اپنائے، اس دی کامیابی کدی بھی یقینی نہیں ہو سکتی جب تک اس نو اللہ پسند نہ فرما لائے.
جس نو اللہ پسند فرما لے اس دے متعلق اللہ دے قرآن نے دو اعلان یا دو بشارتاں دا ذکر فرمایا۔ ایسا آدمی دنیا تے کدی بھی بد امن بے چین بے قرار نہیں ہو سکدا، ہمیشہ اس دے دل دے اندر اللہ سکون و اطمینان دیاں بہاراں پا دیندا ہے۔ دوسری بشارت اللہ نے اے فرمائی ہے جدا اس تے موت دا وقت قریب آنا ہے، میں اللہ انہوں ساڑھ کے فرماونا ہے چھوڑ دنیا نو تے آ اپنا جنت والا محل سنبھال لائے۔ بھائیو، اس تو بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ بندے نو اللہ ساڑھ کے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے وے۔ بس اللہ دے قرآن نے ایک ہی شرط بیان فرمائی ہے کہ تو دنیا تے زندگی انج دی گزار جس زندگی نو میں اللہ پسند فرما لوا۔ ساری دنیا تینوں اچھا آکھے چنگا آکھے تے بڑا نیک تے صالح تے ولی تے متقی آکھے، تو ہر دل عزیز ہوئے، ہر دا منظور نظر ہوئے، لوگ تینوں بڑا پسند کریں، مگر تو دو جہانہ دے اندر کامیاب نہیں ہو سکدا جدو تک میں اللہ تینوں خود پسند نہ فرما لوا۔ اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود پسند فرمایا تے اعلان فرمایا کہ میں اپنے چچا حمزہ دے قتل دا بدلہ 70 بندہ قریشیاں دا قتل کرے ساں تے تاں میرا دل ٹھڈا ہونا۔ سوہنے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارکہ اور بولے ہوئے جملے تے کلمات مبارکہ سوہنے پیغمبر نے اپنی پسند دا اعلان فرمایا ہے، لَأَقْتُلَنَّ 70 من صنادید قریش، 70 بندہ میں قتل کرے سا تا میں محمد پاک دا دل ٹھڈا ہونا ہے۔ مگر اللہ پاک نے فرمایا میرا سوہنا تیری پسند دے فیصلے نہیں چل دے، فیصلہ او چل سی جس نو میں رب پسند کرے سا۔ اللہ نے فرمایا سونا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، اسا تا ایک دے بدلے ایک پسند فرمایا ہے تے تو ایک دے بدلے 70 کیویں پسند فرما سکتا ہے؟
میرا محبوب اپنی پسند نو واپس کرو تے ساڈی پسند نو دنیا تے رائج فرما دیو. خیر اللہ دا فیصلہ تا قیام قیامت اللہ نے قائم و دائم فرما دیتا. پھر سونے پیغمبر محمد مصطفیٰ نو کسے آن کے دسیا یا رسول اللہ جڑا تواڈے چچا حمزہ دا قاتل واشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے او تے سونے محبوب دی خدمت عالیہ دے اندر آونا چاہندا ہے، تے سونے محبوب کولو معافی منگنا چاہندا ہے. وہ آتا ہے میرے کولو بڑی غلطی ہوئی ہے تے میں سونے محمد پاک دا دل دکھایا ہے، لہذا میں سونے محمد مصطفیٰ کولو معافی تے معذرت کرنا چاہنا. اللہ دے محبوب نے فرمایا انہوں ادھے نہ لے ہویا ہے، میری اکھی دے سامنے نہ گھنوائے. اس میرا دل بڑا رنجایا ہے، دکھایا ہے، لہذا او میری خدمت نہ آوے متا میں اس دا چہرہ ویکھا تے میرے دل دے زخم تازہ نہ ہو جاوے. خدا میں رسول اللہ دی پھر اتنی جرت نہ آئی کہ جتھے پیغمبر ایک گل کر دے وے ہاتھ پھر اگو کوئی دوبارہ بولن دی کوئی جرت کرے. اللہ دے پیغمبر نے اس واشی نو اپنی محفل تے صحبت تے سنت تے خدمت واسطے نا پسند فرمایا. اللہ نے فرمایا میرا سونا تیری پسند دا نام دین نہیں، دین تے شریعت بنی ہے میں رب دی پسند نال. لیس لک من الامر شیء، میرا سونا جنہاں نو اساں پسند کر لویے اساں ول انہاں دے گناہاں ول کدی نہیں ڈٹھا. میں رب نے اس نو پسند کر لیا ہے تے اور اساں تے محمد دی خدمت دے اندر بھی توڑ کے بھیجندے پیا. سونے محمد مصطفیٰ نو پھر آکھڑا پیا سرے خم تسلیم ہے جو مزاج یار ہے. سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے فرمایا میرا سونا اساں جیڑے تیری خدمت دی اندر صحابہ گھلے ہیں وہ انجے نہیں آئے بیٹھے، انہاں نو بھی میں رب نے پسند کر کے بھیجے آئے. تو خود میرا سونا محمد مصطفیٰ بھی ان اللہ اختارانی ساری کائنات وچوں جے آخری نبوت دا سہرا پواون واسطے میں رب نو اگر پسند آیا ہے تو سونا محمد مصطفیٰ آیا ہے. تائیں محبوب نو بھی میں رب نے پسند فرما کے بھیجے ہے. وختار اصحابی تے جڑے جڑے تیری خدمت عالیہ دے اندر آئے بیٹھے ہیں انہاں نو بھی اساں ہی چن چن کے پسند کر کے تیری خدمت نکلے. مقصد یہ ہے کہ جب تک بندے نو اللہ خود نہ پسند فرمائے او بندہ نہ دنیا تے کامیاب ہے تے نہ بولو گلاں دی سمجھ آندی پئی نے. ابتدائی گلاں سمجھو اللہ شاءاللہ پھر عمل دی توفیق عطا فرمائے. اچھا ویسے میرا تجربہ ہے جتھے چاول پکے ہوئے نا اتھے لوگ زور نال آمین آدھیں. کئی محفل دے اندر گئے نا تو انہاں کہ جیسا خیرات دا پروگرام چاول شاولی پکے ہوئے تو انہوں نے آکھا نا بھئی یار آکھو چا آمین یا اللہ دا نال ہو ڈانڈ گھات کے بلیندے آنا کو. وہ خیر وچو ایک بڑھڑا بولیا ہو سا کہ پترا بھوک تو
موئے بیٹھے ہیں ایسا اچھا تائی بولے نے آجو متا تو راضی ہو کہ بس چکرے تھوڑی جی گلہ نو سمجھو میری پسند علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ علیہ ورگے لکھا تے کروڑا بھی کٹھے ہو جاوے انہاں دی پسند دا نام معیار ایمان نہیں پسند جیڑا اللہ دی نظر دے اندر آ جائے ولو بھاویں کمی بھی کیوں نہیں اللہ فرماندہ ہے ولو دے دو جہانہ دی کامیابی دی سند میں اللہ خود دے دے گا اللہ دا محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا جو ہاں کدی ایو میرا چاچا ابو طالب بھی میں محمد دا کلمہ پڑھ لیا اس سونے محبوب دی پسند ہے اللہ دا محبوب خود چل کے خود تشریف لے گئے اپنے چچا محترم دے وجود تے اتے وانتے فرمایا چاچا ہونتا اور جی میں آدھو آخری کیارے نو پانی لگا پیا کوئی پتہ نہیں ہون بھی موقع ہے یا اپنے بھتریے محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لویا اللہ دا پیغمبر ہوئے یہ کوئی دنیا دا عام ملہ میں آنا نہیں اے رحمت للعالمین مصدق المرسلین محمد امین گیا کھلا ہے ان سمجھو کہ اللہ نے نبوت دا خزانہ ٹور کے کھلے ہیں ابو طالب دے سر تھے جتھے نبوت بھی ٹور کے گئی کھلیے اللہ دا قرآن بھی ٹور کے گیا کھلا ہے جتھے سوڑا محمد پاک گیا کھلا ہے تو اتھے قرآن بھی تا کٹھے گیا کھلا ہے نا وجود پیغمبر بھی رحمت الہیہ دا محور کلام الہی قرآن مقدس بھی اللہ دی رحمت دا مخزن رحمت دا سمندر بے کنار خود ٹور کے چچا ابو طالب دے سر تے گیا کھلا ہے تے رحمت نبوت فلٹ دے چاہی کھلیے بار بار آکھ رہی ہے چاچا کلمہ پڑھ سجے کھبے اگے پیچھے برادری درویک کے آتا ہے پترا گل ہے تا تو سچا مگر میں ہوں قوم دا ناک نہیں کٹاونا چاہتا لا اقتا انف قومی میں اپنی قوم دا نک نہیں کٹاونا چاہتا لوگ اکثر کے ہوں توڑی وڑا ترکڑا رہے تھے آخری میری دلہ ہو گیا اللہ دے پیغمبر خود اندازہ لگاؤ کہ سونے محمد مصطفیٰ دے دل دے اندر کتنا درد ہو رہا ہے سونا محمد مصطفیٰ اتو رومن کھلو گئے جیڑے آس پاس برادری والے بیٹھے ہیں او ہس دے پین مسکران دے پین خوش ہو دے پین بھئی انہیں ہی کھلوتا ہے واہ ویلا مچائندہ اے دی کسے گل دا اثر ابو طالب تے کونی ہوندہ پیا اے کھلوتا ہے انہیں اپنے اعلان تے بیان کھلا کرندہ ہے ادو ہس دے بیٹھیں تاریے مرندے بیٹھیں ایک دوے نو آدھنے ویکھو ہازا ساہرن کذاب اور بچے ابو طالبہ معاذ اللہ تے جادوگر ہے تے جھوٹا ہی تے پاگل ہے دیوانہ ہے اپنے ایمان نال دسو اس وقت بندے دا دل دیڑا دکھا تے غمہ نال کرچی کرچی ہوون نو تیار ہو جاندہ ہے مگر اس بات قدم دیکھ محمد مصطفیٰ دے کہ روندہ کھلوتا ہے مگر پھر بھی منصب نبوت دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے رحمت نبوت دا اثر مکر نہیں دیتا ولوی رو کے اپنے چچا ابو طالب دے کاننے چاہتا ہے چاچا یہ برادری دا ڈر ہی تا میں کان تیرے ہوٹھت رکھ دا آچا ہولی جی خسر پھسر کر کے تھوڑا جیا کلمہ پڑھندے اوڑتا حلا چا اور جو لگا اند اللہ تاکہ دن کی امت تیرے کلمے پڑھے دا گواہ میں محمد خود بڑھ جاوا مگر چچا اکھاں بھر کے سوڑے محمد مصطفیٰ دے متھے وال ویک کے اکھاں چو آسو بھی آگے سے سر چاہ لایا جو میں تیرا کلمہ نہیں پڑھ
اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پچھا ولے زاروں قطار روئے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین فرماندے ہیں کہ اس دن اللہ دے پیغمبر دیاں اکھاں مبارکہ جو انج دے آنسو وہ گئے کہ اسا انہاں دے روون نو ویکھ کے ساڈے بھی چکاٹ نکل گئے، ساڈیاں بھی چیخاں نکل گئیاں۔ ایک صحابی تو آکھن لگا یا رسول اللہ سانو اللہ دی ذات دی قسم اج تک تے محمد دی آنکھیں انج دی روندی ہوئی کدی نہیں ڈٹھی جویں اج تو محمد روندا پیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا دل نو درد بھی بڑا لگا ہے کہ اس نو پیار بھی میرے نال بہت زیادہ آئی، مگر شومی ہے قسمت میں تو پسند کیتا ہے کہ کسی طریقے نال اسلام وچ آ جائے، مگر آن ڈٹھے یار نے اس نو پسند نہیں فرمایا۔ سونا محمد رسول اللہ روندے جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا سونا لا تہدی من احببتا، میرا پیغمبر تیری پسند نال ہدایت نہیں ملدی، لیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اس نو ملدی ہے جس نو پسند کون کرے، بولو۔ اتنا معاملہ ہی سارا الٹ ہے، اتنا ہاتھ ملاؤ تو سیدھا کرانٹ وہاں دل تے لگدا ہویا۔ اے میرے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی دیکھو حالت کہ پیغمبر بھی اپنی مرضی نال کسے نو کلمہ پڑھا سکدا نہیں۔ بھائیو آج جے تساں تے اساں سوڑے محمد پاک دا کلمہ پڑھی ودے آئیں تو انجے سمجھو سانو پسند کہیں فرمایا ہے، بولو۔ نہیں تو سانو اللہ ہندویں چو کریا، عیسائیاں چو کریا، غیر مسلمین چو کریا، یہ اللہ دی ذات دا بے شمار شکر ہے کہ اس نے سانو محمد دا کلمہ نصیب فرما دیتا ہے۔ تو یہ پسند کہیں فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا۔ اسے واسطے اللہ نے فرمایا یہ میں رب دی نظر دے اندر پسندیدہ بننا ہے تو میں رب دی ایک پسند نو تساں پسند کر لو، میری پسند نو تساں کے کرو، بولو پسند کرو۔ تساں میری پسند نو پسند کرو، میں رب تانوں پسند فرما لے سا۔ کیڑا سوکھا طریقہ اللہ دسے، میری پسند نو تساں پسند کرو، تواڈی زندگی دی حرکات و سکنات نو میں اللہ خود پسند فرما لے سا۔ خدا دی پسند نو پسند کرنا دا ارادہ ہے جی، اور کرما لیو انج کرو جا، ہاتھ نہ کھڑے کرو، سیر تھوڑا جیا ہلائی رکھو، جتھے تسا آکھنا جو اسا یہ کام نہیں کرنا اتھے تھوڑا یہ سیر انج کیتا، بس تو انو بلاون دی زحمت نہیں سے دین دے۔ اللہ دی پسند کیڑا بڑھ کے آیا ہے، اللہ دی پسند کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے میرے محبوب ان کنتم تحبون اللہ، تسا چاندے ہو کہ تواڈی ہر ادا نو اللہ پسند فرما لے، تواڈیاں عبادتاں، تواڈیاں صورتاں، تواڈیاں سیرتاں، تواڈیاں عادتاں، تواڈی حرکات سکنات نو اللہ پسند فرما لے۔ اللہ فرماندہ ٹھیک ہے تواڈی حرکات سکنات تو اپنی جگہ تے رہ گئیاں، اسا تواڈا سونا بھی پسند فرما لینا ہے، پر شرط کیا ہے؟ میں رب دی پسند نو پسند کر لاؤ، میری پسند دنیا تے بن کے آئیے تو میرا سونا محمد رسول اللہ بن کے آئے،
ہے میری پسند نال تساں تعلق قلبی طور تے پیدا کر لو میں رب دا وعدہ ہے کہ تانوں میں رب پسند بھی کر لینے تے تواڈے ذمے میں گناہ وی رہن دینا کوئی نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ دا قرآن پہ فرمائندہ ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ جے تساں میں رب دی نظر دے اندر پسندیدہ بننا چاہتے ہو تاول میں رب دی پسند نو پسند کر لاؤ میری پسند بن کے آیا ہے تا میرا محمد محبوب بن کے آیا ہے فتبعونی يحببكم الله میرے محبوب محمد مصطفیٰ نو پسند کر کے اکھاں بند کر کے پچھو تساں بھج پاؤ مینوں رب ہون دی قسم توڑی ہر ادا نو میں اللہ نے پسند کر لونا ہے یہ اللہ دے قرآن نے فرمایا یہ جڑی میں آیت پڑھی ہے اسے قرآن دی پڑھدا بیٹھا نا تواڈے وچ کوئی حافظ ہی بیٹھا سی ول اگو اللہ اعلان کے فرماندا ہے یحببکم اللہ اس نو میں اللہ یحبب میں محبوب بنا لینا میں اس نو پسند کر لینا جدا میری پسند محمد مصطفیٰ نو بندہ پسند کر لینا ہے او دا پہلا مقام تے او دا پہلا نتیجہ میں تھائیں دنیا تے کے ظاہر کر دینا یغفر لکم ذنوبکم توجہ کرے آئے اللہ دے قرآن دے الفاظ وال اس آیت اگو اللہ فرماندہ یغفر لکم ذنوبکم تے بازے اللہ قرآن پاک دے کسے مقامات تے ادا ہے یغفر لکم من ذنوبکم مگر ایتھے اللہ نے وچالج من نہیں لے آندہ ایتھے ڈائریکٹ فرمایا ہے یغفر لکم ذنوبکم اللہ فرماندہ ہے میرے پیغمبر نو تساں پسند کر لاؤ مینوں رب دی قسم یغفر لکم ذنوبکم میں تواڈے سارے گناہ معاف کر دیوڑے انج جے کرنا ہی پہ سمجھ آندی یغفر لکم من ذنوبکم اے دمان ہے کہ اللہ مغفرت فرما دے سی تواڈی من ذنوبکم تمہارے گناہوں میں سے مگر جتھے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم میں سے نہیں بلکہ تواڈے سارے گناہ میں اللہ معاف کر دیونے ول جے کر بھول وی پیو تا تواڈے بھولن دے میں گناہ تے غلطی نہیں لکھنی اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر کو ایک صحابی آیا تے آکھن لگا یا رسول اللہ روزے دی حالت اندر تے میں گھڑا پہ آئی پانی اللہ چاہ کے منہ نال چلایا ہے رج کے پیتا ہے اجا گھڑا منہ نال لگا کھلوتا ہے تے اچانک چیتا آیا اوہو مینوں تے روزہ میں بھول کے پانی پی بیٹھا یا رسول اللہ اچھا دساؤ شریعت دا میرے اتے کے حکم لگو ہوندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جدا تینوں چیتا ہے کہ مینوں روزہ ہے تے میں بھول کے پانی پیا پیندا تا اس وقت کے کیتا ہے آکھن لگا یا رسول اللہ وال جیڑا منہ وچ آئی اس
نو بھی بیر کڈ چھوڑیا اس نو بھی بیر میں کڈ چھوڑیا ہے ول میں اندر پانی نہیں ونجن دیتا آخر کار اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اور جے توڑی اللہ حکم نازل نہ فرماوے او توڑی میں اپنی طرف کوئی حکم صادر نہیں فرما سکتا تھوڑی دیر گزری ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ونیو یارا اللہ فرماندا تیرا روزہ بھی سلامت ہے تے جڑا تو بھول کے پانی پیتا ہے انہیں سمجھ کے اللہ تینو رحمت دے گھوٹ پیوا چھوڑے کیا مطلب ہے کہ جدا بندہ سوڑے محمد نو پسند کر لیندا ہے جے بھول بھی گیا تاویں اللہ غلطی لکھ دا بولو بھول بھی گیا تاویں اللہ او دا گناہ لکھ دا نہیں ہے پر شرط ہے کہ او دے دل دے اندر وسن والا میرا محمد رسول اللہ ہوئے میرے محمد دی ادا دا حیا ہوئے میرے پیغمبر دی صورت سیرت دی قدر تے عزت تے محبت موجود ہوئے میرے محبوب محمد رسول اللہ دا اٹھنا تے بانا تے کھانا تے پینا تے رونا تے سونا تے چلنا تے پھرنا گفتار رفتار قیل تے کال میرے پیغمبر دی ہر ادا تے نحوی زیانو پسند کرن والا ہوئے جہنی ایک کا حرکت دے اندر اللہ نے رحمت دا اثر رکھیا ہے پیغمبر دی تھوکت بھی رحمت تے بولت بھی رحمت تے اٹھنے وچ بھی رحمت جس پیغمبر دی صداقت امامت امامت حذاقت نزاقت تلاوت صدارت شجاعت صدادت دے اندر رحمت جس پیغمبر دی حرکت سکون دے اندر بھی رحمت جیڑا پیغمبر بولے دا پچھے گئے تھے اللہ قرآن نازل کر کے پیغمبر دی صداقتیاں قسمہ پہلے نازل کر دیندہ ہے جس پیغمبر دی ٹھوک مبارک نوی اللہ نے رحمت دا خزانہ بنایا ہے اللہ فرماندہ ہے ساری کائنات جو پسندیدہ بن کے آمر والا میرا محمد ہے تو میرے محمد دی کانڈ تو سیان لے میں نو رب عمر دی قسم ہے تو مر سے پچھے تے جنت دے دروازے اللہ میں تیرے واسطے پہلے کھول چھوڑنے تھوڑا جی توجہ کرتے غور کر اتھے قرآن نے لفظ بولیا یحبب اتھے اے لفظ جڑے دا معنی ہے کہ اللہ تواڈے نال محبت کرے سی محبت دا تعلق ہوندا بندے دے دل نال ہوندا ہے دل دے اندر جتھے تعلق پیدا ہو جاوے محبت دا لغوی معنی ہوندا ہے میلان قلب دل دا کسے پاسے جھک جاونا دل دا رخ کسے پاسے ہو جاونا اس نو آکھیا ویندا محبت اللہ فرماندا یحببکم اللہ یہ تسا میرے محمد دے پیچھے ٹر پئے ہوئے تا سا رحمت دا منہ تواڈے ول موڑ چھوڑنا ہے اللہ فرماندا ہے میں رب دی رحمت دے برتنا دموئی توڑے والو جاونا ہے کیونکہ دنیا دی زندگی دے اندر بلکہ سید الکائنات سید الانس والجان محمد رحمت للعالمین جڑا دنیا تے میں اللہ نے نبی تے رسول بڑھا کے کھلے آئے اے میں رب دی رحمت دے خزانے دا آخری خزانہ بڑھ کے آیا ہے انتہائی رحمت الہیہ بڑھ کے آیا ہے نہ محمد دی کمال والا کوئی دنیا تے آ سکتا ہے نہ محمد دے حسن و جمال والا کوئی پیغمبر دنیا تے آ سکتا ہے لکھاں یوسف بھی رل کے آ جاویل اور یوسف دا حسن بھی لکھاں رل کے آ جاویل مگر میرے محمد دے متھے مبارک دے پسینے دے قطرے دے حسن و جمال نال بھی مقابلہ کرن والا جمعی کوئی نہیں ہے تائیں تا امنا عائشہ صدیقہ بیٹھی آدھی ہے لوامی زلیخہ لو رعینہ گلہ دی سمجھ آن دی پئی دے میرا تھوڑا جی آج دل پہ کردہ ہے بے آج راج کے قرآن پڑھ کے محمد دا مقام بیان کرے تے جیڑا بندہ سونے محمد مصطفیٰ دی عزت شان و شوکت قرآن تو ہٹ کے کرے اندہ انہیں سمجھو دا نبی نال تعلق ہے ہی کوئی دا او جاگ دے بیٹھے ہو اللہ پاک نے تائیں فرمایا کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ جڑے مسلمانوں اچھا پڑھو صلی اللہ
علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ نے جو کمال بھی دیتا ہے انتہائی کمال دے کے بھیجا ہے، امتیازی کمال دے کے بھیجا ہے، انفرادی حیثیت والا پیغمبر آیا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ سارے پیغمبر میں رب دے آ جاویں، سارے کمالات لے کے آ جاویں، سارے اپنی حسن و جمال لے کے آ جاویں، تے تو ایک میرا محمد قرآن وہاں اللہ ہی کھلوتا ہوئے جیڑا جیڑا پیغمبر اپنا اپنا کمال دسیندا ویندا ہے۔ ادو محمد رسول اللہ آخر دے اندر اللہ دا قرآن پڑھ کے آتا ہے، ٹھیک ہے تواڈے کمالات بھی اپنی جگہ دے مسلم، مگر مینوں اللہ پہ آتا کان فضل اللہ علیک عظیما، میرا سونا محمد رسول اللہ جڑی فضیلت عزت عظمت رفعت جرت شجاعت صدرت تے محمد رسول اللہ نو نصیب ہوئی ہے، یہ جیت امتیاز کا پیغمبر نو ہی نصیب نہیں ہویا۔ اسے واسطے اللہ کریم نے تائیں فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں رب دا بڑا احسان ہویا ہے کہ تانوں میں موسیٰ کلیم اللہ دی امت نہیں بنایا، تانوں میں آدم صفی اللہ دی امت نہیں بنایا، تانوں میں عیسیٰ نبی اللہ دی امت نہیں بنایا، میں تانوں ابراہیم خلیل اللہ دی امت نہیں بنایا۔ شکر کرو میں رب دی ذات دا، میں رب دا احسان عظیم ہویا ہے کہ تہاڈا رہبر تے رہنما میں اللہ نے محمد مصطفیٰ بنایا ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے میرا محمد رسول اللہ تہاڈا رہبر تے رہنما ہے تے ساری کائنات وچ چوڑواں محمد رسول اللہ۔ اس واسطے سونے محمد رسول اللہ نو اے بھی آکھیا ویندا ہے محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، مصطفیٰ دا کے معنی ہوندا ہے جویں ساڈی بولی دے اندر آدن یار چنیا ہویا، کیا کہہ ویندا چنیا ہویا۔ اللہ فرماندا ہے تسبیح دے دانے تے سارے سونے ہوندے مگر چنیا ہویا پھمن او ہوندا ہے جڑا اگوں لگا ہویا ہوندا ہے، جس پھمن دے نال پچھلے دانے بھی سونے لگدے پئے ہوندے۔ اللہ دا قرآن کہتا جا أَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ اللہ فرماندا ہے اللہ فترت من الرسل، اے میرا نبوت والے خزانے وچوں اے چوڑواں آخری پھول میرا محمد آ گیا، ایدے نال دا ہون ساڑے خزانے وچ بھی پھولو ہور۔ او بولو یار میں اجا سونے محمد مصطفیٰ دے بارے گل بیٹھا کردہ اتوال تھوڑا جا وال پچھا ہٹ کے تینجے بوکر مرے سائیں جو ساڑے وچو کتنے بیٹھے جڑے سونے محمد نو پسند کرنا لے ہے سونے محمد مصطفیٰ نو اللہ پسند فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری پسند نو تسا پسند کرو تے توانو میں رب بولو ہاں میرے محبوب دے وچو اگر کوئی توانو داغ نظر آوے عیب نظر آوے کوئی کسی قسم دا نقص توانو نظر آوے تو بے شک میری پسند نو چھوڑ کے اس تو کئی اچھی کئے پسند نو پسند کر لوے آئے۔ یہ میرے محبوب دے اندر توانو جتھے نظر مارو اتھے کمالی کمال نظر آندہ پہ ہوئے تے ول ساڑی پسند نو چھوڑ کے کئے ملا یا گدی نشین دے پیرہ تے ڈٹھا پہ آئے تو ول تیتھو وڈا بد نصیب ہو رہا کوئی نہیں۔
کیونکہ اللہ پاک نے سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی رحمت نبوت دا آخری صحرا تے جھومر بنا کے بھیجیا ہے. تے اسا کلمہ بھی اسے پیغمبر دا پڑھ دیں لا الہ الا اللہ ہو. ایک باری پڑھو جا لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ. اور اللہ دی قسم ہے جنہ لوگا دا دل دا رخ محمد آلے پاسے مڑیا قرآن اس بات دا شاہد ہے انہوں نے دنیا دیا بادشاہیاں نو ٹھوکر مار دیتا ہے مگر سونے محمد مصطفیٰ دا لڑ چھوڑر واسطے سوچنا بھی انہوں نے گناہ سمجھے ہے. انہوں نے دلوں دے اندر ایک تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ سونے محمد کریم نو چھوڑ کے تے اسا کہیں اور پاسے ٹور جوان. نبی علیہ السلام جدہ ہجرت دا اللہ دا حکم آیا نا قدرتی ادو مدینے جو کچھ وفد بھی آ گئے تیاریاں ہوندیاں ودیاں ہجرت دیاں. خیر بہرحال قصہ لمبا چوڑا ہے. انصاری صحابہ کرام آکھن لگے یا رسول اللہ جے تسا اپنا جدی شہر مکہ چھوڑ کے ہجرت کرنا ہی چاندے ہو تو ساڑھے شہر مدینے تشریف لے آؤ. اتو اللہ دا حکم بھی انجھے آ گیا. تو صحابہ کرام انصاری صحابہ نے آکھا یا رسول اللہ ساڑھی ایک شرط ہے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا دسو. وہ آکھن لگے ساڑھے مدینے تشریف لے آؤ مگر ساڑھی شرط ہے جو اسا وقت پوری زندگی تے محمد نو پچھا ہٹن دیونا کوئی نہیں ہے. رانا ساڑھے کو لیے ساڑھے شہر نو اگر بھاگتے بخت تے محمد دی آمد نال لگ رہا ہے سارا کچھ تے محمد دے قدمت قربان کر دی سائیں مگر ول ساڑھے شہر نو چھوڑ کے کہیں اور شہر چ جھوک لاوان ہی رانا ہی نے تو ول ساڑھے کولی رانا. اتنی سکت محبت آئی انہاں لوگوں دے دل دے اندر کہ سونا محمد پاک جے ساڑھے شہر چاہوے تو ول محور تے مرکز اتھا ہی بنے ول محمد کہیں اور پاسے نہ جاوے. اللہ دا امر بھی انجھے آئی تے سونے محمد مصطفیٰ نے بھی انج دی وفاداری کی تھی کہ آج بھی ستا پیا تو اتھے مدینے جی پیا ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی وجود باوجود دے اندر کششی اتنی رکھی ہوئی آئی کہ پتھر دل تو پتھر دل بھی چاندے ہن یار کدو لگ دے ٹپ دے محمد دا نظارہ ہو جاویا. جڑے اگے پیچھے سوڑے محمد پاک نو بھوک دے ہن خرافات تے لغویات بک دے ہن انہاں دی ہمہ وقت کوشش ہو دی ہے جو کسے نہ کسے پاسو محمد دا دیدار ہو جاویا. اسے واسطے اللہ دے محبوب نو آدھے نے جادوگر ہے. حالانکہ سونا پیغمبر جادوگر بولو جادوگر تاں بندا ہے جے اس دا کوئی استاد بھی ہوئے. بغیر استاد دے تا جادو نہیں آندا. تے ایک قریشیاں بھی پتہ ہے کہ سوڑے محمد پاک دا دنیا تے کوئی استاد کوئی نہیں مگر پھر بھی آتے ہیں کہ جادوگر ہے. اس دی پتہ وجہ کیا ہے؟ اس دی وجہ اے ہوندی ہے کہ کسے بندے نو بھی ایک آدھ منٹ سونے محبوب دی خدمت دے اندر باہنا نصیب ہو جاوے او ساری دنیا نو چھوڑ دیندہ ہی محمد دی غلامی اللہ لاڑ نہیں چھوڑے. کشش اتنی آئی صحبت مصطفیہ دے اندر او وطا دیان جو یار کیا گل ہے اساں سارا سال پٹیاں پڑھا تھک وینے آئے اے ایک واری انجی ادھا پونا منٹ محمد دے کول وانج کے بعد دن اے تا بھول کے ساڑا نا ہی نہیں لیں دے اے تا ادا ہی محمد دیاں جوتیاں چاہ کے تے زندگی گزرے دے ودے ہیں. اس واسطے میاں اے تے کول کوئی جادو ہے جیڑا لڑ لگتا سوال پچھا ہٹر
سونے محمد مصطفیٰ دی صورت بھی بے مثال آئی تے جڑا اللہ نے دل وچ قرآن والا نور گھلیا آئی او بھی لا ریب تے بے مثال آئی۔ اجے بھی کچھ لوگ ہیں وہ آدھن بھی حضرت علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ علیہ کولو ایک عمل تسخیر آئی، تسخیر، تبخیر نہ بنا لوے ہے، تسخیر۔ تسخیر دا معنی ہوندا ہے کہ مخلوق نو اپنے قبضے چ کر لونا، کنٹرول کر لونا۔ اے جڑے ہوندے نا توی شوی لکھن والے یا صوفی یا چلا کشی کرن والے، اے انہاں نو پتہ، وہ اچھی طرح سمجھی بیٹھے ہو سن کہ عمل تسخیر کینو آدھے۔ او آدھے ہن کہ حضرت علامہ صاحب کولو عمل تسخیر ہے، اے میاں جتھے بھویں رڑے چی بہ ونجے تے دنیا انج ترٹ پوندی اے نو سنن واسطے کہ جتھے اشتہار لاون دی ضرورت ہوئی۔ اے دے کولو عمل ایو جی ہے جو پھوکا مار کے بندے نو خود کیچ کر لیندا ہے۔ حضرت علامہ صاحب رحمہ اللہ کولو کوئی عمل تسخیر کوئی نہ ہے جی، انہاں دے کولو سب تو وڈا نسخہ عمل تسخیر ہے تے یہ اللہ دا قرآن ہے۔ ہون بے کہ آدن یار بڑے شومی قسمت، او جڑا عمل تسخیر علامہ صاحب کولو آئے نا، او علامہ صاحب کلیم اللہ نو ٹرانسفر کر گیا ہے۔ ہاں انج وظیفیاں نال جے بندے نو کیچ کر کے اسلام دیونا ہوندا تا سونا محمد تا سارے نو مسلمان کیتی کھلوتا ہویا۔ اور کہن میں اگے تو انو دسیا نہیں، سونا محمد مصطفیٰ خود چل کے چاچے دے اتے گیا کھلوتا ہے تاوی اس نو کلمہ پڑھا سگیا نہیں۔ کوئی عمل تسخیر نہیں ہے۔ اللہ دی قسمی نے یہ خدا تے یقین ہی نے تے ساری تسخیر تے عزت اللہ نے صرف اپنے قرآن وچ رکھی ہے۔ اللہ دے قرآن دے اندر ایسی کشش تے جاذبیت ہے کہ ابو جہل ورگیاں نو بھی چھپ کے محمد دا قرآن سنن تے مجبور کر دیتا ہے۔ تا اللہ دے قرآن نے فرمایا میرے محبوب محمد معصوم نو تساں پسند کر لو تے توڑی زندگی نو میں رب پسند کر لینا۔ جداں اللہ وال بندے نو پسند کر لینا، توجہ کریا، جداں بندے نو اللہ پسند کر لینا وال بشری تقاضے نال، جے کوئی بھول بھلکھا غیر ارادی طور تے جے کوئی پیر دھڑک بھی ونجے تاویں اللہ کریم اپنے محبوب محمد معصوم نو فرماندا ہے لا تطرد الذین یدعون ربهم، میرا پیغمبر انہاں دے کولو کوئی لغزش ہو بھی جاوے تا تینوں اساں مت پہ دینے ہیں کہ انہاں اپنے غلاماں نو جھڑکیا نہ کر، انہاں نو جھڑکیا نہ کر۔ لا تعد عیناک عنہ